2014 سے ایک فتنے کو سازش کے ذریعے لانچ کیا گیا۔ اس شخص نے اداروں پر حملے کیے، اپنی پالیسیوں سے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ قوم نے ادراک نہ کیا تو یہ فتنہ ملک کو بڑے حادثے سے دوچار کر دے گا۔ رانا ثناء اللہ کا آزاد کشمیر میں خطاب۔ نواز شریف کے خلاف جوڈیشل سازش کی گئی۔ بابا رحمتے نے سازش کے ذریعے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نون لیگ کو ملکی مسائل سے نجات دلانے والی واحد جماعت قرار دے دیا۔ آڈیوز کس نے ریکارڈ کی اور کس نے پلانٹ کی؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف دائر حکومت کی درخواست پر سماعت میں استفسار۔ وفاقی حکومت کے مطابق یہ آڈیوز مبینہ ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا مکالمہ۔ تحقیق سے پہلے آڈیوز پر ججز کی تصدیق کیسے؟ ٹویٹر کا پتہ کریں آڈیوز کیسے، کہاں سے اور کون نکال رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ہدایت۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف سماعت کرنے والے بینچ سے متعلق حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ آڈیو لیکس کمیشن کو کام سے روکنے کے حکم امتناع میں بھی توسیع۔ یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا، کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہے تو اس کا نام لے کر آڈیو بنا دو۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیوں کی جس میں کچھ آڈیوز بھی چلا دی گئیں؟ جسٹس منیب اختر کا اظہار برہمی، کیا ایک وزیر کا بیان پوری حکومت کا بیان لیا جا سکتا ہے؟ علم میں نہیں اگر پریس کانفرنس کسی نے کی ہے۔ اٹارنی جنرل کا اظہار لا تعلق۔ بجٹ سے قبل IMF معاہدے پر صورتحال غیر واضح، سٹاف لیول معاہدے کے لیے کوششیں تیز۔ بجٹ تجاویز پر حکومت کی IMF کے ساتھ مشاورت جاری، معاہدے کے لیے مسلسل روابط۔ عالمی مالیاتی ادارے کا ڈیل کے لیے مناسب فائنانسنگ، معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اصلاحات اور مقامی ٹیکس آمدنی بڑھانے پر زور۔ محصولات میں اضافے، سرکاری اداروں کے نقصانات ختم، سماجی اور ترقیاتی اخراجات کے لیے گنجائش نکالنے کا مطالبہ۔ معاشی صورتحال پر قابو کے لیے پائیدار پالیسی ناگزیر قرار۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ سال کے مالی منصوبے کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں تحریک انصاف حکومت کا صحت سہولت پروگرام آئندہ مالی سال بھی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پروگرام کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ بلوچستان حکومت نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ آئندہ بجٹ میں پرائز بانڈز پر 5% اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ شرح منافع پر بھی ٹیکسوں میں 5% اضافے کا امکان۔ مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے برآمدات کو فروغ دینا ہوگا۔ احسن اقبال کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ IT برآمدات بڑھانے کے لیے فکس ٹیکس رجیم لانے کا فیصلہ۔ کمیٹی تشکیل دے دی گئی، فوری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ جدید ٹیکنالوجی اور IT کے ذریعے کاروبار اور تجارت کے فروغ پر خصوصی رعایت دینے کا فیصلہ۔ آئندہ بجٹ میں 1 لاکھ نوجوانوں میں میرٹ پر لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کا اعلان۔ جہانگیر ترین نے سیاسی رہنماؤں سے روابط کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اون چودھری، سردار تنویر الیاس اور اسحاق خاکوانی شامل۔ تحریک انصاف چھوڑنے والوں اور دیگر سے روابط تیز۔ پرویز خٹک سمیت دیگر رہنماؤں سے روابط کا فیصلہ۔ ذرائع ترین گروپ کے مطابق فواز چودھری اور فردوس عاشقاوان پہلے سے گفتگو میں شامل ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے، اہم سیاسی ملاقاتیں۔ آج قومی اسمبلی کے پنجاب سے ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس بلا لیا۔ آئندہ الیکشن کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ 9 مئی کو GHQ گیٹ پر حملے کے مقدمے میں اہم پیش رفت۔ راولپنڈی پولیس نے گرفتار 2 خواتین سمیت 3 ملزمان کی شناخت پریڈ کر لی۔ گواہان نے اریالہ جیل میں نشاندہی کی۔ مانسہرہ کی ایک خاتون ملزمہ پاکستانی نیاد غیر ملکی شہری ہے۔ کیس میں مجموعی طور پر 61 ملزمان کی نشاندہی ہو چکی۔ مقدمے میں نامزد ملزم سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں یاسمین راشد کو ڈسچارج کرنے کے خلاف اپیل۔ ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برعکس مقدمہ ختم کیا۔ پنجاب حکومت کا موقف، جناح ہاؤس حملے کا ایک اور شرپسند منظر عام پر آ گیا۔ علی شام نے قائد سے منسوب یادگاری نوادرات کو نقصان پہنچایا، ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان پشاور میں توڑ پھوڑ کرنے والے ملزم شہزاد کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا۔ شاہ محمود قریشی کی رہائی کے احکامات جیل حکام کو موصول۔ رہنما تحریک انصاف کی کچھ دیر میں جیل سے رہائی کا امکان۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے آج شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کالعدم قرار دی تھی۔ کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ عالمو چوک پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل عبدالرزاق شر جاں بحق۔ ڈاکٹرز کے مطابق سینئر وکیل کو سینے، پیٹ اور گردن میں گولیاں لگیں۔ کوئٹہ بار کا عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ اور 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ وکیل عبدالرزاق شر کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ عبدالرزاق چیئرمین PTI کے خلاف سنگین غداری کیس میں وکیل تھے۔
غداری کیس کی سماعت کل بلوچستان ہائی کورٹ میں ہونا تھی۔ قتل کے ذمہ دار سابق وزیر اعظم ہی ہیں، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کا اعلان۔ اداروں کے خلاف بغاوت اور اکسانے کے کیس میں شہباز گل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ دو ہی آپشنز ہیں، ملزم عدالت کے روبرو پیش ہو تو وارنٹ منسوخ ہو جائیں گے یا آرڈر کو چیلنج کر دیں۔ جج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ریمارکس، گل صاحب کب آ رہے ہیں؟ جج طاہر عباس سپرا کا استفسار، شہباز گل کی اہلیہ کی سرجری ہے اور ابھی کچھ کنفرم نہیں، وکیل کے دلائل، سماعت 26 جون تک کے لیے ملتوی۔ نیب نے فرحت شہزادی اور احسن جمیل کے 117 بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا۔ بزدار حکومت کے دوران 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی مل گیا۔ پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ ضبطگی سے متعلق شو کاز نوٹس پر سماعت، تحریک انصاف کے دفاتر بند ہیں، نامعلوم افراد آفس سے تمام ریکارڈ لے گئے، ریکارڈ کی عدم موجودگی پر دلائل کیسے دیں؟ وکیل پی ٹی آئی انور منصور کا شکوہ، سیاسی جماعتوں پر ایسے حالات آتے رہتے ہیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس، جواب جمع کرانے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دے دیا۔ اس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، کراچی کے لوگ آپ کی اس پرفارمنس پہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ لوگ نفرت کرتے ہیں آپ کی اس پرفارمنس سے، آپ کے اس پورے کنڈکٹ سے، آپ کی اس نام نہاد جمہوریت سے۔ پیپلز پارٹی کی انتہائی خراب پرفارمنس پر عوام ان کو ووٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ دھاندلی کے باوجود پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کلب میں نیوز کانفرنس۔ جماعت اسلامی کی کہ الیکٹرک کی نجکاری اور زائد بلنگ کے خلاف درخواست، سپریم کورٹ نے 7 سال کے بعد غیر مؤثر قرار دے دی۔ کیسے کہ الیکٹرک کی نجکاری کو منسوخ کریں؟ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، ایسے معاملات نیفرا کو جائیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک کے ریمارکس، بہتر ہے کہ درخواست کو واپس لے کر متعلقہ فارم پر جائیں۔ جماعت اسلامی کے سیاسی ہم آہنگی کے کردار کو سراہتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، جسٹس اطہر من اللہ کا معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے اٹھانے کا مشورہ۔ کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی چوری کی واردات، گزری کے علاقے میں چور 2 کروڑ 90 لاکھ روپے سے بھرا بیگ لے کر فرار۔ میڈیکل لیبارٹری کے اکاؤنٹنٹ اور ملازم نوٹوں سے بھرا بیگ رکھ کر نماز پڑھنے گئے، واپسی پر بیگ غائب تھا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ شیخوپورہ کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں پنجابی ثقافت سے متعلق میلے کا انعقاد، اساتذہ اور طالبات پنجابی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئے۔ شیخوپورہ کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں پنجابی ثقافت سے متعلق میلے کا انعقاد، اساتذہ اور طالبات پنجابی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئے۔ ممالک نے ایشیا کپ پر ہائیبرڈ ماڈل مسترد کر دیا، سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم راشد لطیف کا دعویٰ، تمام ممالک ٹورنامنٹ ایک ہی وینیو پر کھیلنے کے رضامند، ایشین کرکٹ کونسل کا جلد اجلاس ہو سکتا ہے۔ کون ہوگا ٹیسٹ کرکٹ کا پہلا چیمپئن؟ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کل سے اوول گراؤنڈ پر شروع ہوگا۔ چیمپئن شپ کا پہلا ٹائٹل جیتنے کے لیے آسٹریلیا اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے، دونوں کپتان فتح کے لیے پرعزم۔ سیف کپ میں شرکت کے لیے وزارت خارجہ نے پاکستان فٹ بال ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی۔